ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج جس موضوع سخن کا میں نے انتخاب کیا اس کا نام ہے روح کی حقیقت۔ آیا کہ روح کے ہمارے جسم کے اوپر اثرات ہیں بھی کہ نہیں؟ ظاہری طور پر تو روح کے ہمارے جسم پر بہت سارے اثرات ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ روح کے حقیقت میں کیا اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اس آیت کا میں آپ کو شان نزول بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر مبارک پر جا رہے تھے کہ ایک بدو اور عربی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ یہ جو ہمارے جسموں کے اندر روح ہے یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کا خاموش رہنا بھی شریعت، حضور کا بولنا بھی شریعت، حضور کا کھانا بھی شریعت، حضور کا پینا بھی شریعت، حضور کا کھڑے ہونا بھی شریعت، حضور کا بیٹھنا بھی شریعت، الغرض سارے کے سارے سراپا حضور شریعت محمدی تھے، شریعت محمدی تھے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی کی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح اس رب کا حکم ہے، روح اس رب کا حکم ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک واضح بتا دینا چاہتا ہوں، روح اگر رب کا حکم ہے تو ہم نے اس کا کتنا اچھا استعمال کیا، کتنا ہم نے اس کو بہتر اپنے لیے سمجھا، اور کتنا ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ یہ روح اس رب کی ہے، اس رب نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیونکہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اٹھائیے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَنُفِخَتْ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پیدا کی، اپنی روح اس میں ڈالی۔ یہ روح اس رب کی ہے، ہم نے اس کا کتنا اچھا استعمال کیا۔ یہ جسم روح کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس جسم کے اندر روح آ جانے کے بعد اس کا کیا کیا استعمال کیا۔ عالم ارواح میں ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور پوچھا تھا کہ دنیا میں بھیج رہا ہوں، تم کس کی پیروی کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے؟ تو ساروں نے، خواہ وہ ابو جہل ہو، خواہ وہ ابو لہب ہو، ساروں نے یک زبان کہا تھا کہ ہم تیری پیروی کریں گے اور تجھے ہی اپنا رب مانیں گے۔ لیکن ہم نے دنیا میں آ کے اپنے طور طریقے بدل لیے۔ جو رب کی روح تھی، جو اس نے ہمارے ان جسموں کے اندر، ناپاک جسموں کے اندر ڈالی تھی، اس کا ہم نے کیا غلط استعمال کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روح رب کا حکم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر روح انسان کے جسم میں ہو تو وہ قاری ہوتا ہے۔ انسان کی روح میں جس جسم میں روح ہو تو وہ قاری ہوتا ہے، مولانا ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے۔ لیکن جب روح نکل گئی، 5 منٹ پہلے وہ آپ کے لیے مولانا تھے، حضرت تھے،
لیکن روح نکل جانے کے بعد کیا ہو گئے؟ میت ہو گئے. جو بہن جو بھائی پیار کے اندر آ کر مرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، وفاداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے، روح نکل جانے کے بعد وہی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو جلدی کرو، قبرستان میں لے کر چلو. کوئی ساتھ نہیں آتا. کوئی بتائے مجھے کہ کس کا بھائی ہے جو آ کے کہے کہ آج میں اپنے بھائی کے ساتھ ساری زندگی قبرستان میں رہوں گا؟ کس کا باپ ہے، کس کی ماں ہے جو بولے کہ میں اپنے بیٹا یا بیٹی کے ساتھ ساری زندگی اب قبرستان میں ہی رہوں گی، اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی؟ نہیں. کوئی دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن ساتھ کوئی نہیں دیتا. مرنے سے پہلے وہ آپ کے لیے محترم تھے، لیکن مرنے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ میت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم میں کیا تھی؟ روح تھی. دیکھیں روح کا کتنا گہرا تعلق ہے جسم کے ساتھ. اس کے جسم میں کیا تھی؟ روح تھی. جسم خود کچھ بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے روح کرتی ہے، جو کرتا ہے روح کرتی ہے. یہاں پہ آپ کو میں روح کی مثال ایک اور طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں. کیا خوب مثال تھی. ایک ولی اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قیامت والے دن عذاب جسم کو بھی ہوگا کہ روح کو بھی ہوگا؟ تو ولی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کو ہوگا. وہ آدمی نے پوچھا کیوں؟ تو ولی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کو اس لیے ہوگا کیونکہ جسم اور روح کا تعلق آپس میں ایک جیسا ہے. جو روح کرے گی وہ جسم کرے گا تو دونوں کو عذاب ہوگا. تو اس آدمی نے کہا، جب اسے یہ بات کر لی تو ولی اللہ نے کہنے لگے کہ دیکھیں اگر ایک ادھا ہو اور ایک معذور ہو اور ایک آم کا باغ ہو، ایک ادھا ایک معذور اور آم کا باغ ہو اور اس باغ کے اندر سے آم توڑنے ہو، اور ایک ادھا جو معذور نہیں اور ایک معذور جو ادھا نہیں، وہ کہے دوسرے کو کہ میں آپ کے کندھے پر چڑھ جاتا ہوں، آپ مجھے رستہ بتاتے رہنا، میں آم توڑ لوں گا، تو آپ بتائیے کہ مار سزا ایک کو ملے گی کہ دونوں کو ملے گی؟ اس آدمی نے کہا کہ دونوں کو ملے گی. تو ولی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے تو سارے کام جسم نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کے ساتھ روح بھی کر رہی ہوتی ہے. روح نکل گئی تو وہ آپ کے لیے میت ہو گیا، اور یہی روح قبر کے اندر جب زندہ ہوتی ہے جسم میں آ کر، اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہائے افسوس میں دنیا کو کس دہج میں گزار کر آیا، کاش نیک اعمال کیے ہوتے تو یہ چیزیں نہ دیکھنی پڑتی. روح کے آپ دیکھیے کیا کیا اثرات ہیں. روح ہونے سے پہلے آپ کیا تھے؟ مردہ. روح آئی آپ زندہ ہو گئے، لیکن روح نکل گئی آپ پھر مردہ ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر مبارک میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک سے تھکاوٹ ہوگی، رات کا وقت تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال ذرا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کر چلیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آرام کرنے کے لیے سو گئے. صبح تب اٹھے جب سورج آسمان کی بلندی پر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو کہا، ارشاد فرمایا بلال اٹھایا کیوں نہیں، فجر کی اذان کیوں نہیں دی؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں چلا کب سوئے اور کب اٹھے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کب رات ختم ہو گئی کب دن چڑھ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے اوپر ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم راتوں کو سوتے ہو تو تمہاری روح اللہ تعالیٰ جسموں سے نکال لیتا ہے، اور جب صبح بیدار ہوتے ہو تو وہ روحیں تمہارے جسموں میں منتقل کر دی جاتی ہے. ذرا سوچئے کہ جب روحیں نکلتی ہے، روحیں آتی ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو
توبہ کر لو, نیکی کی طرف پلٹ آؤ, برائی کے راستے کو چھوڑ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ روحیں نکلے لیکن دوبارہ منتقل نہ ہو, دوبارہ منتقل جسموں میں نہ ہو. تو روحیں بار بار ہر رات کو نکلا کرتی ہے اور واپس آیا کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اے صحابہ, میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے, تم سیدھا جنت میں جاؤ مرنے کے بعد. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 33 بار ہر نماز کے بعد سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر کہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنت مرنے کے بعد اپنی نظروں سے دیکھ نہ لے اور اس میں چلا نہ جائے. پھر اس کی موت اور جنت کے درمیان صرف ایک لمحے کا بھی فاصلہ نہیں رہتا, ایک لمحے کا بھی فاصلہ نہیں رہتا. یہاں پر وہ بڑا سیدھا وہ جنت میں جائے گا. وہ حضور نے ہماری بخشش کے لیے کیا کیا بہانے کیے کہ میری امت اس جگہ سے بخش جائے, اس جگہ سے بخش جائے, لیکن ہم نے ہر حضور کے فرمان کو اچھا نہیں سمجھا, سنا ہی نہیں. ویسے آج کل موبائلوں کے اوپر بھی حضور کا فرمان آئے تو سننے کا کبھی نوبت ہی نہیں آئی. دیکھا خطاب ہے, ڈیلیٹ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم میں سے میری امت میں سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو زنا کو, بدکاری کو, حرام چیزوں کو حلال قرار دے گی. یستحلون الحر والحریر, وہ ان ساری چیزوں کو حلال قرار دینے لگ جائے گی. یہ ہے ہماری آج کل کی دنیا جس کو ہم نے اتنا اس کے اندر رغبت اختیار کر لی, اور اصل جو ہماری روح ہمیں بلا رہی ہے ہم اس سے باخبر نہیں بلکہ بے خبر ہے. یہ ہے روح کی حقیقت, یہ ہے روح کی حقیقت. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, دیکھیے کہ جب بندے کے اندر روح ہو تو وہ حافظ قرآن, مولانا, قاری, لیکن جب روح نکل جائے تو میت بن جاتی ہے. تو پتا چلا کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی, بلکہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ اصل حقیقت ہوتی ہے. ہم دنیا کے اندر بے تحاشا چیزیں کو دیکھتے ہیں, اصل حقیقت یہ نہیں, اصل حقیقت وہ ہے جو مرنے کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ارے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ قبروں کے اوپر کیسا عذاب نازل ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثریت مسلمان ہو جائے, بلکہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائے. لیکن نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے برائی کو بھی بھیجا, نیکی کو بھی بھیجا, اور انسان کو چھوڑ دیا. برائی کے اندر رغبت زیادہ رکھی, نیکی کے اندر رغبت تھوڑی رکھی. مقصد کیا تھا؟ لِنَبْلُوَکُمْ ایُّکُمْ احسنُ عَمَلًا, تاکہ ہم امتحان لیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے, کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ تھی روح کی حقیقت, یہ تھی روح کی حقیقت. یارو پلٹ آؤ, قبل از وقت پلٹ آؤ. یہ نہ ہو کہ تمہاری روحیں نکل جائے اور تب پھر کاش اس لفظ کے علاوہ اور کوئی لفظ باقی میں نہیں بچتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.